السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز جنازہ کا طریقہ اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ اب نماز جنازہ سے تعلق رکھنے والے متفرق کچھ مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد جب امام سلام پھیرتا ہے تو ہاتھ چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دایاں ہاتھ اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بایاں ہاتھ چھوڑیں یا دونوں ایک ساتھ چھوڑ دیں؟ ہاتھ کب چھوڑنے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ایک کر کے چھوڑنے ہیں یا دونوں کے ایک ساتھ میں چھوڑ دینا ہے؟ جواب صحیح یہ ہے کہ جیسے ہی امام جنازے کی چوتھی تکبیر کہے تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، یعنی جیسے ہی وہ چوتھی تکبیر ہو جائے تو دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد سلام پھیریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قیام میں جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے یا جہاں ذکر و تلاوت کرنی ہوتی ہے وہاں ہاتھوں کو باندھیں گے، اور جہاں ایسا معاملہ نہیں ہے وہاں ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد چونکہ کچھ بھی ذکر و اذکار نہیں کرنا ہوتا ہے، کچھ بھی پڑھنا نہیں ہوتا اور نہیں مزید وہاں پر ٹھہرنا ہوتا ہے، بس اس کے بعد تو سلام پھیرنا ہوتا ہے، بلکہ تکبیر کے بعد فوراً سلام پھیرنا ہوتا ہے، اس لیے یہاں ہاتھ باندھنے کی حاجت نہیں۔ جس طرح کہ عیدین کی تکبیرات زائدہ، یعنی جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، ان کے درمیان کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا، اس لیے وہاں ہاتھ نہیں باندھتے۔ وہاں پہ غور کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ تکبیر جس کے بعد کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ جیسے پہلی تکبیر جب کہی جاتی ہے تو اس کے بعد ثنا پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ ہاتھ باندھتے ہیں، لیکن بیچ والی پہلی رکعت کی بات کر رہے ہیں اور بیچ والی جو 2 تکبیریں ہوتی ہیں اس میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جو تیسری تکبیر کہی جاتی ہے 2 تکبیروں کے بعد اس میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد قرات کرنی ہوتی ہے۔ تو جہاں کچھ ذکر و اذکار ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، لیکن جہاں کوئی بھی ذکر و اذکار نہیں، کوئی بھی سنت پڑھنا ذکر وہاں پر موجود نہیں پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر ہاتھ بھی نہیں باندھیں گے۔ تو یہاں چوتھی تکبیر کے بعد بھی کوئی ذکر مسنون نہیں ہے، اس لیے ہاتھ نہیں باندھیں گے اور سیدھا سلام پھیر دیں گے، اور دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ میں چھوڑ دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے ایک ہاتھ چھوڑیں پھر دوسرا ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ میں ہی کھول دینا ہے۔ آگے ایک بہت اہم سوال ہے کہ غیر محرم عورت کے جنازے کو کندھا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ غیر محرم عورت ہے، اگر محارم ہے تو سوال ہی نہیں، غیر محرم عورت ہے تو اس کے جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ جواب جنازے کو کندھا دینا باعث اجر و ثواب کام ہے، اور جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو اس میں کچھ فرق نہیں۔ یعنی جو جنازے کو کندھا دینے کا جو ثواب ہے یہ مرد کے جنازے کے لیے بھی ہے اور عورت کے جنازے کے لیے بھی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ عورت کے جنازے کو بھی کندھا دیا جا سکتا ہے، لہٰذا غیر محرم عورت کے جنازے کو بھی کندھا دے سکتے ہیں اور اس میں بھی ثواب ہے۔ البتہ قبر میں اتارنے والے محارم ہونے چاہیے، یعنی عورت کا جنازہ ہے، میت عورت ہے تو اس کو قبر میں اتارنے والے کون ہونے چاہیے؟ اس کے محارم ہونے چاہیے۔ محارم کا مطلب جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، بھتیجا ہے، بھانجا، تو ان کو اتاریں، یہ محارم ہی عورت کو اتاریں گے۔ یہ نہ ہو تو دیگر رشتہ دار، یعنی جو رشتہ دار ہیں لیکن محارم میں نہیں ہیں، غیر محرم میں آتے ہیں تو وہ اتاریں گے اور وہ تدفین کریں گے، دفن وغیرہ کا اہتمام وہ کریں گے۔ اور یہ بھی نہ ہو، یعنی دوسرے رشتہ دار بھی نہ ہوں تو پرہیزگار مسلمان قبر میں اتاریں، جو پرہیزگار ہیں، نیک نمازی ہیں، پھر وہ۔ لیکن پہلے کون دیکھے جائیں گے؟ پہلے محارم کو دیکھا جائے گا۔ یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ محارم موجود ہیں، 4 3 بیٹے موجود ہیں اور دوسرے بھی محارم موجود ہیں، اس کے باوجود جو دوسرے کچھ لوگ مخصوص ہوتے ہیں، اس کام کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو تو حاضر رہنا ہی ہے، اور وہ فلاں صاحب پہلے سے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگرچہ عورت کا جنازہ ہو یا مرد کا جنازہ ہو وہ پہلے اندر کود جائیں گے قبر کے اندر، اور عورت کو بھی مطلب وہ پھر ہاتھ لگانے لگ جائے عورت کے جنازے کو، جبکہ یہ منع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کن کو بلایا جائے گا؟ پہلے محارم کو، محارم نہ ہو تو دوسرے رشتہ دار، اور دوسرے رشتہ دار بھی نہ ہو پھر پرہیزگار مسلمانوں کو بلایا جائے گا اور وہ یہ کام انجام دیں گے۔ لیکن یہاں تو پہلے ہی سے وہ پہنچ جاتے ہیں،
تو یہ غلط طریقہ ہے۔ عورت کے جنازے میں اس بات کی احتیاط کرنی ضروری ہے۔ مرد میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے، مرد کے جنازے میں تو کوئی بھی اس کو قبر میں اتارے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عورت کے جنازے میں پہلے محارم، پھر اس کے دوسرے رشتہ دار، پھر اگر وہ دونوں نہ ہوں، محارم بھی نہ ہوں، دوسرے رشتہ دار بھی نہ ہوں، تو پھر پرہیزگار مسلمانوں کو بلایا جائے۔ نیز عورت کے جنازے میں مزید یہ احتیاط بھی کی جائے گی کہ اس کے جنازے کی چارپائی کسی کپڑے سے چھپی ہوئی ہو۔ چارپائی جب لے کر جا رہے ہوں تو اس کے اوپر بھی کپڑا ڈالیں۔ وہ تو ہمارے یہاں پہ عام طور پر مرد کا جنازہ ہو یا عورت کا جنازہ، اس کے اوپر وہ چادر ڈالتے ہیں، مخصوص چادر جس پر کچھ کلمات بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، تو یہ اچھا طریقہ ہے۔ تو مرد کا جنازہ ہو یا عورت کا، عورت میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، عورت میں تو ضرور اس کے اوپر وہ چادر ڈالنی چاہیے، اور سلیب یا تختوں سے قبر بند ہونے تک اس کی قبر کو کسی چادر سے ڈھانپ کر رکھیں۔ یعنی جب جنازہ لے کر جا رہے ہوں تب بھی اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے، چادر سے چھپا ہوا ہو وہ جنازہ، اور اسی طریقے سے جب اس کو دفنایا جا رہا ہو تو اس کے اوپر چادر وغیرہ سے سائبان کر دیا جائے، پردہ کر دیا جائے کہ اوپر سے دیکھنے والے کو نظر نہ آئے، اور ادھر بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں محارم وغیرہ تو وہ بھی اس طرح سے کھڑے رہیں کہ یہاں سے بھی کسی کو وہ نظر نہ آئے۔ تو یہ اس بات کی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ آگے سوال ہے کہ کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کے ساتھ جا سکتی ہیں؟ اب عورتوں کے لیے تو نماز جنازہ ہے ہی نہیں، یہ تو بات پہلے ہی بتائی جا چکی۔ کہتے ہیں عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و گناہ ہے، ان کے لیے نماز جنازہ ہے ہی نہیں، اور ان کا جانا یہ سوچے کہ چلو نہیں پڑھیں گے، جا تو سکتے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو چلو جا کر وہاں بیٹھیں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے ان کی؟ یہ ان کے معاملات وہ دیکھنے کے ہی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ہر چیز دیکھنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں، عرس میں دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں گے، میلے ٹھیلے دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں گے، ان کی وجہ سے کتنے گناہوں کے بازار گرم ہوتے ہیں وہ نہیں سوچیں گے یہ لوگ، بلکہ بسا اوقات تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہوں پر ابھارنے کے لیے پہنچتی ہیں۔ سج سور کے جانے کا کیا مطلب ہوا پھر؟ لالی پاؤڈر کر کے مردوں کو یہ گناہوں پر آمادہ کرنے والی بات ہو گئی، یہ تو بہکانے والی بات ہو، ان کی وجہ سے کتنے گناہ ہوتے، بدنگاہی ہوتی، بے حیائی ہوتی، یہ سب کام ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر بھی نماز جنازہ میں بھی ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ عورتوں کو جانے سے منع فرمایا۔ اب جب حضور کا فرمان آ گیا تو اب اس کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی، اب کوئی بھی دلیل کیسی بھی دلیل پیش کرے، یہ کام ہے، وہ ضرورت ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہمیں بھی تو دیکھنا ہے، ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے کیا نماز کا طریقہ ہوتا ہے، کیسے، وہ کچھ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے، بلکہ ایسی عورتوں کو ثواب سے خالی اور گناہ سے بھری ہوئی فرمایا ہے حضور نے، ثواب سے خالی اور گناہ سے بھری ہوئی، یعنی وہ آئی تو اگر یہ سوچ کر آئی ہے کہ ثواب ملے گا تو ثواب تو ملنے والا ہی نہیں، بلکہ اس کے بدلے میں ان کو گناہ مل جائے گا، اور زیادہ مطلب ثواب تو ملا ہی نہیں اور گناہ لے کر آئیں گی واپس۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مجموعہ احادیث جس کا نام سنن ابن ماجہ ہے اس میں نقل کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی ایک جنازے میں تشریف لائے تو کچھ عورتیں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں بیٹھی ہو؟ تو عرض کی کہ ہم جنازے کا انتظار کر رہی ہیں۔ فرمایا کیا تم غسل دو گی؟ عرض کی نہیں، کیونکہ غسل میں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کیا تم جنازہ اٹھاؤ گی؟ عرض کی نہیں، کیونکہ جنازہ اٹھانے کی بھی ان کو اجازت نہیں۔ فرمایا کیا تم میت کو قبر میں اتارو گی؟ عرض کی نہیں۔ تو فرمایا گناہوں سے بھری ہوئی اور ثواب سے خالی ہو کر لوٹ جاؤ، یعنی یہاں آنے کا کوئی ثواب تو ملا ہی نہیں ہے بلکہ گناہ ملا ہے، اب لوٹو گی تو گناہ لے کر جاؤ گی۔ امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الجامع الصغیر میں نقل کرتے ہیں کہ گناہوں سے بھری ہوئی اور ثواب سے خالی لوٹ جاؤ، وہی تقریباً بات ہے۔ عورتوں کے جنازے کے ساتھ جانے کا حکم بیان کرتے ہوئے علامہ علاء الدین حشکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ در مختار میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ عورتوں کا جنازہ اٹھانے کا حکم بیان کرتے ہوئے الاشباہ والنظائر میں ہے کہ عورت جنازہ نہیں اٹھائے گی، اگرچہ عورت ہی کی میت ہو، عورت کی میت کیوں نہ ہو پھر بھی وہ جنازہ نہیں اٹھا سکتی۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے، منع ہے، گناہ کا کام ہے۔ آگے سوال ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے حوالے سے آیات اور احادیث بیان کیجیے۔ ہمارے یہاں پر یہ طریقہ ہے الحمدللہ کہ جیسے ہی نماز جنازہ سے فارغ ہوتے ہیں تو میت کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کی جاتی ہے خاص طور پر، اور یہاں پہ غور کریں گے تو ایک مخصوص طریقہ ہمارے یہاں پر ہے، اگر وہ اس کے خلاف کچھ لوگ کرتے ہوں گے تو غلط کرتے ہوں گے۔ کیا ہوتا ہے
جیسے ہی نماز جنازہ سے فارغ ہوتے تو امام صاحب ادھر ہی منہ کر کے وہ دعا کرنا نہیں شروع کر دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں امام صاحب تھوڑا سا پلٹ جاتے ہیں، یا تو ادھر پلٹ جاتے ہیں، پورے گھوم جاتے ہیں، یا ادھر دائیں جانب یا بائیں جانب گھوم جاتے ہیں، اور جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی بکھر جاتے ہیں۔ یہی صحیح طریقہ ہے، بکھر جانا ہی یہ صحیح طریقہ، اسی انداز میں کھڑے رہنا جس انداز میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یعنی صفیں باندھ کر کھڑے رہنا، اور امام کا بھی قبلے کی طرف رخ کر کے جیسے نماز پڑھا رہا ہو ویسے ہی کھڑے رہنا، یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، نماز ہو چکی ہے اور آنے والا آئے گا تو وہ کیا سمجھے گا کہ ابھی بھی چالو ہے نماز، تو ممکن ہے وہ شریک ہو جائے، جبکہ نماز تو ہو ہی نہیں رہی ہے، تو وہ دھوکے میں رہے گا۔ تو یہ مسائل، اس لیے بکھر جانا چاہیے نماز جنازہ پڑھنے والے مقتدیوں کو بھی، اور امام کو بھی گھوم جانا چاہیے دائیں بائیں یا پیچھے کی طرف۔ تو یہ دعا کرنا بہت اچھی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ دعا بہت ہی عمدہ عبادت ہے، بلکہ عبادتوں کا بھی مغز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے کئی مقامات پر بغیر کسی وقت کی پابندی کے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے دعا کرنے کا، اور وہاں کوئی وقت ذکر نہیں کیا کہ اس وقت کرو اس وقت مت کرو، تو سارے اوقات میں کبھی بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا تو نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے، وہاں تو ضرورت بھی ہے، وہاں تو ایک وجہ بھی ہے کہ ابھی میت کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کو مغفرت کی دعا کی کتنی ضرورت ہے، تو مغفرت کی دعا کی جائے گی وہاں پر۔ اللہ کریم پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان کہ اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں، یعنی جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں نزدیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی، جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ وہ یوں تھا کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے کہ ہم آہستہ سے اسے پکاریں، دل میں من میں ہی اس کو پکاریں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہے کہ ہم اسے بلند آواز سے پکاریں؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں ان سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ پکارتا ہے، چاہے بلند آواز سے پکارے یا آہستہ آواز سے پکارے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ اور پھر کیا فرمایا، اسے مجھ سے دعا کرنی چاہیے، میری میری پکار پر اسے میرا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ تو یہ اس میں دیکھیں دعا کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اسی طرح پارہ نمبر 24 سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے ہیں یعنی تکبر کرتے ہیں، ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی وقت کی قید کے اپنے بندوں کو دعا کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا بعد نماز جنازہ دعا کرنی چاہیے۔ جب وقت کی کوئی قید نہیں ہے تو نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ حدیث پاک میں بھی جنازہ پڑھ کر دعا کی ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا ذکر حدیث پاک میں بھی آیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو، اچھی نیت کے ساتھ دل لگا کر دعا کرو تو اس دعا کا میت کو فائدہ پہنچے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ دعا بعد نماز جنازہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور سنت صحابی بھی ہے، صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ہے نماز جنازہ کے بعد۔ وہ کون سی دعا تھی اور وہ کون سا موقع تھا اور کس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور بعد میں دعا بھی مانگی۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا اور حبشہ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ جنازہ کہیں اور رکھا ہوا، نماز پڑھنے والے کہیں اور ہوں، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ ورنہ کیا ضروری نماز جنازہ کے لیے کہ وہ جنازہ اور میت کا جسم سامنے ہونا ضروری ہے، تبھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ غائب ہو
تو ہم یہاں رہ کر کوئی کسی دوسرے شہر میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا حنفی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اور وہ جو واقعہ ہے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اس وقت سارے حجابات اٹھا دیے گئے تھے، سارے پردے اٹھا دیے گئے تھے، اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور نجاشی کی جو لاش تھی، ناش مبارک جو تھی وہ حبشہ میں تھی، حبشہ کے افریقہ کے اندر موجود ہے جس کو ایتھیوپیا کہا جاتا ہے ابھی، وہاں پر وہ نجاشی بادشاہ کی لاش رکھی ہوئی تھی، جسم اس کا رکھا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اس کی ناش، بادشاہ کی ناش کو ملاحظہ فرما لیا اور وہیں سے نماز جنازہ پڑھائی، تو حضور کے لیے وہ غائب تھا ہی نہیں، حضور کے تو سامنے موجود تھا، کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے تو حضور کے لیے تو پڑھنا جائز ہوا۔ لیکن عام مومنین کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھے، یہ حنفی مذہب میں درست نہیں ہے۔ تو دیکھیں دعا کا ذکر ہے اس کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ بڑے ہی عظیم صحابی کے پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، پھر مسلمان ہوئے اور بڑے پکے مسلمان اور قدیم الاسلام صحابی کہ ایک جنازے پر پہنچے تو نماز ہو چکی تھی، تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ نماز تو پڑھ چکے، میرے ساتھ مل کر دعا تو مانگ لو، یعنی دعا کا ذکر انہوں نے کیا، دعا کا حکم کیا۔ جن فقہا نے اس دعا سے منع کیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کے بعد یوں ہی کھڑے کھڑے دعا مانگی جائے جس سے آنے والے کو نماز کا دھوکہ ہو، یا بہت لمبی دعائیں مانگی جائیں جس سے بلا وجہ دفن میں بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ تو جو فقہا، جو علماء منع کرتے ہیں تو منع کرنے کی وجہ یہ ہے، جو غلط طریقہ میں نے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا کہ جس طرح نماز پڑھ رہے تھے اسی انداز میں کھڑے کھڑے دعا کرنے لگ جائیں، تو اس سے کیا ہوگا، آنے والے کو دھوکہ ہوگا کہ اب بھی نماز جنازہ جاری ہے۔ یا یہ کہ لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جائے تو جس کی وجہ سے دفن میں دیری ہوگی، تو دفن میں دیر نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں پہ کوئی اتنی لمبی دعا ہوتی بھی نہیں، مختصر سی دعا ہوتی ہے اور اس کے بعد دفن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ جواب، نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے یہ 4 شرطیں بیان کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ نمازی کا نجاست حکمیہ اور حقیقیہ سے پاک ہونا، یعنی اس کا بدن بھی نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے پاک ہو، اور اس کے کپڑے پر بھی کوئی نجاست اور کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ نجاست حقیقیہ کا مطلب کیا، وہ نجاست جو نظر آتی ہے یا جس کا دور کرنا ضروری ہے، اور وہ جس کو پیشاب پاخانہ وغیرہ سے تعبیر کیا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ نجاست حقیقیہ ہے۔ اور نجاست حکمیہ کا مطلب کیا ہے کہ بدن پہ ظاہری طور پر کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، پھر بھی غسل کرنا ضروری ہو، نجاست نہیں لگی پھر بھی غسل کرنا ضروری، غسل کرنا فرض ہے، اس کو بھی تو ناپاک کہا جاتا ہے، تو یہ ہوئی نجاست حکمیہ۔ نیز اس کے کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، اب وضو، بے وضو ہونا بھی اسی میں آئے گا، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ستر عورت، یعنی جتنے حصے کو چھپانا ضروری ہے، دوسری نمازوں کے اندر جو حکم تھا وہی یہاں پر بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر قبلہ رخ ہونا، اور چوتھے نمبر پر نیت کرنا بھی اس کے شرائط میں سے۔ سوال، نماز جنازہ کے لیے میت میں کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے؟ یہ تو نمازی کے شرائط بیان کر دیے گئے اوپر، اب میت کے اندر جو سامنے میت موجود ہے اس کے اندر کتنی شرطیں ہونی چاہیے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ جواب دیتے ہیں، میت کا مسلمان ہونا، کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ دوسرے نمبر پر میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، اس کو اسی لیے تو غسل دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جنازے کا وہاں موجود ہونا، یعنی میت کے جسم کا کل حصہ یا اکثر یا نصف حصہ سر کے ساتھ وہاں موجود ہونا چاہیے، یا تو کل حصہ پورا جسم موجود ہے اس کے ساتھ سر بھی موجود ہونا چاہیے، یا اکثر حصہ، جسم کا اکثر حصہ یا آدھا حصہ کم سے کم۔ اگر آدھے سے بھی کم حصہ ہے تو پھر نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کسی کی حادثاتی موت ہو گئی اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اللہ محفوظ رکھے، تو ایسی صورت میں ان ٹکڑوں کو جمع کرنا مشکل ہوتا ہے، کبھی بکھر جاتے ہیں اور کبھی جو ہے کہ اس کو لایا نہیں جا سکتا نماز جنازہ کے لیے، ہو سکتا ہے، یا یہ کہ کسی درندے نے کھا لیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اس سے اللہ حفاظت فرمائے، کسی درندے نے جسم کا آدھے سے زیادہ حصہ کھا لیا، اب جو بچا وہ آدھے سے کم حصہ ہے، تو اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، اور آدھے سے زیادہ حصہ بچا ہوا ہے، سر بھی موجود ہے تو پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، جنازہ زمین پر رکھا ہوا ہونا یا ہاتھ پر ہو مگر قریب ہو، یہ کسی اونچی چیز پر نہ ہو یا لٹکایا ہوا نہ ہو، زمین کے اوپر رکھا ہوا ہونا چاہیے، اور اگر ہاتھ پر ہو تو قریب ہونا چاہیے، دور نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، جنازہ نمازی کے آگے قبلے کی طرف ہونا، پیچھے رکھ کے نہیں پڑھ سکتے، آگے کی طرف رکھیں گے۔ اور 6 نمبر پر میت کے بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کا چھپا ہوا ہونا۔
اور 7ویں نمبر پر میت امام کے محاذی ہو، یعنی امام کے مقابلے میں. ایسا نہ ہو کہ جنازہ یہاں رکھا ہو امام ادھر جا کر کھڑا ہو جائے، نہیں، جہاں جنازہ رکھا ہوا ہے وہیں امام کھڑا ہو، اس کے مقابل میں کھڑا ہو، یعنی اس کے بدن کا کوئی حصہ امام کے سامنے ہونا چاہیے. اور بہتر یہ ہے کہ سینے کے مقابلے میں جہاں میت کا سینہ ہے وہاں پر وہ کھڑا ہو. آگے سوال ہے کہ نماز جنازہ کی امامت کا حق کس کو ہے؟ یہ بہت اہم سوال. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مسجد کا امام ہے وہی زیادہ حقدار ہے، اس سے پہلے بھی کسی کا حق آتا ہے. فرماتے ہیں نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے. یعنی اسلام کا بادشاہ، اسلامی حکومت ہو تو سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ پڑھیں. اگر وہ انکار کر دیتا ہے یا بادشاہ اسلام موجود نہیں ہے تو پھر قاضی شرع کا حق ہے، تو شریعت کے فیصلے کرتا ہے، مقدمات اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. وہ شریعت کا قاضی، یا نکاح پڑھانے والا قاضی مراد نہیں ہے، یہاں پہ شریعت کا قاضی، قاضی شرع مراد ہے. بادشاہ اسلام کے بعد اس کا حق ہے. پھر امام جمعہ کا، یعنی وہ امام جو جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے. پھر امام محلہ کا، یعنی جو محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہو. اور پھر میت کے ولی کا حق ہے، یعنی ولی کا جو حق ہے وہ بالکل آخر میں آ رہا ہے. اور وہ بھی کب؟ جب ولی نماز جنازہ پڑھانا جانتا ہو. ہمارے یہاں تو حال یہ کہ کسی کو اولیاء موجود ہیں لیکن کوئی نماز جنازہ پڑھانا جانتا ہی نہیں، اور ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی کوئی ولی نماز پڑھا رہا ہو. یعنی باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا نماز جنازہ پڑھا رہا ہو، ہم نے دیکھا؟ ہمارے یہاں پہ یہ ماحول ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اس کو پڑھانا آتا ہی نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھانا ہی نہیں آتا ہے تو کیسے پڑھائے گا؟ ہاں بعض جگہوں پر ایسا ہوتا بھی ہے کہ بیٹا پڑھ چکا ہے، اچھا خاصا عالم بن گیا، حافظ بن گیا، مدرسے میں جا کر آیا، تعلیم حاصل کر لی، نماز جنازہ کا اس کا طریقہ معلوم ہے، اور اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو وہ پڑھاتا ہے. لیکن عام لوگوں کے اندر آپ دیکھیں، عام لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھائے گا وہ؟ تو پھر امام صاحب کو بلانا پڑتا ہے. ولی سے پہلے امام محلہ کو حق ہونا بطور استحباب ہے، اور یہ بھی اس وقت ہے جب محلے کا امام ولی سے افضل ہو، ورنہ ولی بہتر ہے. یعنی امام بہتر ہے، امام افضل ہے، زیادہ متقی پرہیزگار ہے تو امام پڑھائے گا. لیکن اگر ولی زیادہ بہتر ہے، ولی بہت بڑا عالم ہے، امام کے مقابلے میں بڑا عالم ہے، مفتی بن گیا، تو اب ولی ہی پڑھائے گا، ولی ہی زیادہ افضل ہے. لیکن یہاں ولی کے افضل ہونے کی تو بات ہی درکنار، اس کو تو طریقہ ہی نہیں معلوم ہوتا، تو پھر تو امام ہی پڑھائے گا، محلے کا جو امام ہوگا وہی پڑھائے گا. آگے ایک سوال بہت اہم ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ کہتے ہیں کہ اگرچہ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ حرام ہے، لیکن خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اب چونکہ یہاں پر یہ سوال آ گیا کہ کن لوگوں کی نماز جنازہ، اب یہ ذہن میں آ رہا ہوگا خودکشی کرنے والے کے بارے میں. جب یہ تو خودکشی کرنے والے کی تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے واقعی کہ مسلمان ہونے کے باوجود ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. کافر کو تو نہیں پڑھیں گے، کافر کی تو پڑھ ہی نہیں سکتے، کافر کے تو اندر وہ کفر کا بھی حکم ہوتا ہے کافر کی نماز جنازہ پڑھنے میں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہوں گے، مسلمان ہونے کے باوجود ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. وہ کون لوگ ہیں؟ 7 لوگ یہاں پر شمار کرائے ہیں. اور اس کے بعد ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے، اور نماز جنازہ دوسری بار پڑھنا کیسا ہے، ایک بار ہو جائے تو دوسری بار پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے. انشاءاللہ یہ ساری باتیں آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.